بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا تھا، گنوا دیا انہوں نے۔ اب اس کتاب کا ذمہ اللہ نے لیا، اب یہ کتاب چیک ہے علماء پر، ان کی نگرانی کرتی ہے۔ اب اگر عوام الناس اس کتاب سے آگاہ ہوں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں ہمارے عالم صاحب جو ہے یہ میٹھا زیادہ ڈال رہے ہیں، اتنا ہے نہیں، اور بڑے سسٹمیٹک انداز میں عوام کو قرآن سے دور کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو، اگر آپ نے مفتی بننا ہے اور مجتہد بننا ہے اور آپ کو مسائل اخذ کرنے ہیں قرآن حکیم میں سے، تو آپ کو بہت سارے علوم کی مہارت ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ نے قرآن سے ہدایت لینی ہے، عقیدہ بنانا ہے، ڈے ٹو ڈے لائف کو سیدھا رکھنا ہے، تو اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ عربوں کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر یہ علماء کا کرائٹیریا اپلائی کیا جائے تو صحابہ بھی پھر قرآن کی تبلیغ کے قابل نہیں رہتے، یہ 14 علوم ان کو بھی کوئی نہیں آتے تھے۔ ایک تو یہ کہ علماء کا کام ہے اس میں سے مسائل اخذ کرنا، تم اس کے قریب بھی مت جانا، تمہیں ثواب مل رہا ہے نا پڑھنے کا، ایک حرف کے لفظ کے نہیں، ایک حرف کے 10 نیکیاں، الف لام میم، یہ 3 ہو گئے، 30 نیکیاں۔ تم اپنے کریڈٹ پہ نظر رکھو، اب کریڈٹ بہت ہے لیکن کردار کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اٹھیں گے تو پتہ نہیں پہاڑوں کے حساب سے نیکیاں ہوں گی، لیکن دنیا جہنم بنی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دور ہوں گے تو کردار محفوظ رہ نہیں سکتے۔ ہوا کیا، ایک طرف یہ ہم کہتے ہیں نا کہ شریف فیملی کے پاس اتنی ملیں تھی اور پھر 222 ہو گئی، کبھی اس طرف آپ نے غور کیا ہے کہ یہ بھی جاگیردارانہ نظام ہے؟ آپ کے جو مدارس ہیں جن کے پاس کل 2 کنال 3 کنال زمین تھی، 750 کنال زمین ہے، ایک چھت 1 کروڑ کی پڑتی ہے، صرف چھت کی شٹرنگ اور اس کا سیمنٹ اور وہ جو خرچہ ہے 1 کروڑ کا پڑتا ہے، 5 منزلہ عمارت ہے۔ یہ جاگیرداری نہیں ہے، یہ جاگیریں ہیں۔ ایک طرف تو یہ معاشرے میں سے زکوٰۃ سمیٹ کر کھا گئی جس طرح ٹیومر کھا جاتا ہے، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ساری مدارس کی ویڈتھ، اس کا رقبہ زیادہ کرنے میں، اس کی بلندی زیادہ کرنے میں، ہوس ہے کہ ختم ہونے میں آتی نہیں، اگلا پورا کرتے ساتھ اور زمین ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جاگیریں ہیں، انہوں نے معاشرے میں سے وہ جو غریب کی روٹی کا حق تھا وہ مدرسوں کی تعمیر میں خرچ ہو گئی۔ یہاں کی یونیورسٹیاں، شیخ زاید یونیورسٹی، خلیفہ یونیورسٹی، ہمارے مدارس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی میس جا کے دیکھیے، اکاموڈیشن جا کے دیکھیے، آلو چھیلنے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، پیاز کاٹنے والی مشینیں لگی ہوئی ہیں، بکرے کاٹنے والے بڑے بڑے آرے اندر لگے ہوئے ہیں، ادھر سے بکرا داخل کرو ادھر سے گوشت نکل رہا ہے۔ تو ایک نقصان یہ ہوا کہ سیاستدان پیسہ سمیٹ کے باہر لے گیا، مولوی زکوٰۃ سمیٹ کر مدارس میں لے گیا، عوام بھوکے مر رہے ہیں۔ کچی مسجد نبوی نے بغیر دیے کے مکہ فتح کیا تھا، سن 9 ہجری میں دیا جلا ہے مسجد نبوی میں، بارش ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا کیچڑ سے لتڑ جاتا۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی، آنکھیں کھولی آپ نے، کہ 350% اضافہ ہوا ہے، مدارس کی بہتات ہو گئی ہے، مولویوں میں دوڑ لگی ہوئی۔ یہ انڈسٹری ہے، انڈسٹری۔ ایک بات ہو، غریب کی روٹی ادھر چلی گئی، معاشرے کا خون چوس لیا گیا، ریڈ بلڈ بھی اور وائٹ بلڈ بھی، ریڈ سیلز بھی اور وائٹ سیلز بھی، وائٹ مولوی صاحب کھا گئے، ریڈ سیاستدان کھا گئے۔ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ یہ ہونی چاہیے تھی کہ مدارس جتنے زیادہ ہوئے ہیں، کتاب اللہ، دیکھیں اسلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ایسا نیٹ ورک بنا دیا اس نے۔ محلے محلے میں مسجد ہے،
جمعے کا خطبہ ہے، مارشل لا بھی نہیں روک سکتا اس پہ پابندی نہ آئین میں لگ سکتی ہے نہ قانون میں لگ سکتی ہے۔ دیکھیے کمال اسلام، یہ مذہبی آزادی میں مداخلت ہے جو کسی ملک کے قانون میں بھی جائز نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر محلے میں کتاب اللہ کے ریفرنس سے کردار بنایا جاتا، وہ مسجد اس محلے کے فقیروں، غریبوں، حاجت مندوں، بیماروں سے واقف ہونا چاہیے تھا اس مولوی کو، اور اسے لوگوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے تھی۔ ہر مسجد اپنے محلے کی کفیل ہو جائے، کبھی کوئی خودکشی نہیں ہو، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ مساجد میں ہوتا کیا ہے، کس طرح ضائع کر رہے ہیں ہم اس جمعے کے انسٹیٹیوشن کو۔ فرقہ بازی پہ بات ہوگی، مسلک کی حفاظت اور دفاع کی بات ہوگی، اکابر کی سوانح عمریاں بیان ہوں گی، ان کے معجزے کراماتیں بیان ہوں گی۔ نہیں بیان ہوگا تو قرآن نہیں بیان ہوگا۔ قرآن جوڑنے والی کتاب ہے، جب یہ نکل گئی تو توڑ پیدا ہو گیا۔ تو ہوتا یہ جو آؤٹ پٹ ہے نکل رہی ہے، آپ اتنے علماء تیار کریں، وہ کہاں جاتے ہیں بھائی صاحب؟ کتاب اللہ کا ہمارے مدارس میں کیا کردار ہے؟ صرف اتنا جتنا آپ کوئی چیز ڈش میں ڈالنے کے بعد اوپر اس کے المونیم فوائل چڑھاتے، اور کوئی تعلق نہیں۔ جو مدارس میں 16 سال لگا کے آئے ان سے پوچھیں جا کے قرآن کی وہاں کیا اہمیت۔ قرآن جو بھی وہاں سے نکلے اس کو قرآن سمجھ کے نکلنا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، قرآن بیان کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے درس قرآن کیسے دیتے، سورت کا موضوع کیا ہے، سورت چاہتی کیا ہے، مثال کیا بیان کر رہی ہے۔ یہ علم الواقع ہے کہ 1400 سال پہلے کی کتاب کو آج کے واقعے پر اپلائی کرنا نہیں۔ دروس قرآن کہیں ہوتے دیکھے ہم؟ کبھی نہیں، رواج ہی کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن لے کر نہیں نکلے، 16 سال کے بعد بھی قرآن لے کر نہیں نکلے۔ ہم نے بچیاں بیجی 8 سال پڑھ کے 6 سال پڑھ کے آئیں، کیا ملا؟ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وہ 10 روپے کی کتاب میں بھی ہے۔ تو عوام الناس کو دور رکھا گیا، یعنی یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک مولوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے مت پڑھو، بڑی خطرے کی بات ہے۔ مولوی کو پکڑ لوگے نا، مولوی کو پکڑنا بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایجوکیٹ ہو جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے اور مولوی کیا کہتا ہے۔ سمجھ کے نہیں پڑھنا، ثواب چاہیے نا تمہیں، یہ تو بغیر سمجھے پڑھنے میں بھی آتا ہے۔ اللہ خیر کر۔ اور لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ يَتَدَبَّرُونَ کتاب انزلناہ مبارک لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ صرف 4 امام اس پہ غور کریں، وہ تدبر کریں بس۔ ہر ایمان لانے والا لِيَدَّبَّرُوا، تدبر کرے، غور کرے، اپنے دل کا پاس ورڈ اس میں ڈھونڈے، یہ کھولے دل کو، تو وہ چیک ختم ہو گیا۔ جب عوام الناس جاہل ہے، قرآن سے واقف نہیں، تو مولوی صاحب کو کون پکڑے؟ پھر ان کی جو مرضی ہوگی کریں گے وہ۔